Hi everyone, welcome back to my channel. So आज हम सेकंड जो पार्ट है इस वीडियो में इमिग्रेशन टू कनाडा उसके बारे में बात करेंगे. लास्ट वीडियो की जो एंड में हम एक्सप्रेस एंट्री तक पहुंच गए थे कि एक्सप्रेस एंट्री का जो फर्स्ट प्रोग्राम है उसमें आपने किस तरह से उसमें अप्लाई करना है, कौन कौन से पॉइंट्स हैं, किस तरह आपने उसमें एप्लीकेबल होना है, पहले आपने कौन से पॉइंट्स को फुलफ़िल करना है. तो उसके लिए आप कनाडा की वेबसाइट पे आओगे जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा. वेबसाइट पे आकर आपने इमिग्रेशन पे जाना है, उसके बाद आपने इमिग्रेट पे क्लिक करना है. उसके बाद आकर हमने सबसे पहले एक्सप्रेस एंट्री को के बारे में डिस्कस करना है, तो एक्सप्रेस एंट्री पे क्लिक करें. उसके बाद यहाँ पर वो 5 पॉइंट्स जो लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किए थे कि आपने पहले अपनी एलिजिबिलिटी को फाइंड आउट करना है कि आप एक्सप्रेस एंट्री में वो के लिए एप्लीकेबल हैं या नहीं. उसके बाद आपने अब वो जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट उसके बाद आएंगी वो फुलफ़िल करनी है. उसके बाद एक्सप्रेस एंट्री में आपने उस प्रोफाइल को सबमिट करना है और फिर फर्दर ऑन बाकी स्टेप्स करने हैं. सबसे पहले हमने अपनी एलिजिबिलिटी को फाइंड करना है कि वेदर कि मैं एक्सप्रेस एंट्री के लिए एप्लीकेबल हूँ या नहीं. तो उसके लिए आप सबसे पहले जो इसका फर्स्ट पॉइंट है उस पर क्लिक करेंगे, हाउ एक्सप्रेस एंट्री वर्क्स. यहाँ पर आकर आपको जो वेब पेज ओपन होगा उसके अंदर 2 आ रहे हैं पॉइंट्स के दे आर 2 ways टू एलिजिबल फॉर दिस प्रोग्राम. सबसे पहले पॉइंट में ये है कि आंसर अ फ्यू क्वेश्चंस अबाउट टू फाइंड आउट द मिनिमम रिक्वायरमेंट, और सेकंड उसकी है जो डिटेल्ड रिक्वायरमेंट है. आपने सब जो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स हैं वो फुलफ़िल करने के बाद आपने बाकी स्टेप पे जाना है. ये सिर्फ एक जनरल रिक्वायरमेंट्स हैं और ये सब आपकी इंफॉर्मेशन जो कि रिलेटेड होंगी, जो आपसे रिलेटेड हैं, वो आपने फुलफ़िल करनी है. तो इस पे जब क्लिक करेंगे तो आपके पास बेसिकली जो जिन क्राइटेरिया पे एक्सप्रेस एंट्री वर्क करता है वो ये 7 कैटेगरीज हैं, ये 7 पॉइंट्स हैं. नेशनलिटी, एज, लैंग्वेज एबिलिटी, फैमिली मेम्बर्स, एजुकेशन, वर्क एक्सपीरियंस एंड डिटेल्स ऑन एनी जॉब ऑफर. इसमें से जो फर्स्ट और लास्ट वन है उसको आप ओमिट करके जो 5 फैक्टर्स हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट हैं. यानी आपकी एज कितनी है, आपने लैंग्वेज यानी आइल्स या इंग्लिश या फ्रेंच, ये दोनों ऑफिशियल लैंग्वेज हैं, उसमें आपने कौन सा एग्ज़ाम क्लियर किया है. फैमिली मेम्बर्स, उसके बारे में आपने अपनी एजुकेशन और आपने वर्क एक्सपीरियंस को बताना है. नेशनलिटी मैटर नहीं करती, ऑलमोस्ट हर कंट्री का नेशनल कनाडा के लिए अप्लाई कर सकता है अनटिल एंड अनलेस कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट वहाँ के लिए ना हो. जैसे अभी हांगकांग के लिए अलग से इन्होंने स्पेशली कुछ रिक्वायरमेंट ईजी की हैं, पर वो सिर्फ हांगकांग के लिए अभी फर्दर हैं. तो सबसे पहले हम अपनी एलिजिबिलिटी को फाइंड आउट करते हैं. तो आपने इस पर क्लिक करें. जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि आप जब कनाडा मूव करना चाहते हैं तो किस सूबे में या किस टेरिटरी के अंदर आप रहना चाहेंगे टू लिव इन. अब आपको अगर कनाडा के किसी के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं पता तो आप जस्ट सेलेक्ट कर लें. यहाँ पर सपोज मैंने ब्रिटिश कोलंबिया को सिलेक्ट किया. इसके बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करें. उसके बाद वही जो मैं पहले बता चुका हूँ, कनाडा की 2 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, इंग्लिश और फ्रेंच. इसके लिए आपने कोई टेस्ट क्लियर किया है या नहीं. यानी अगर आप इंग्लिश और फ्रेंच आपने एग्ज़ाम उस वक्त भी देना है अगर आपकी इंग्लिश एज ऑफिशियल लैंग्वेज या फर्स्ट लैंग्वेज हो तब भी. लेट्स सपोज मैं कहता हूँ मैंने इंग्लिश में आइल्स किया है तो मैंने आइल्स को सिलेक्ट किया, नेक्स्ट पे क्लिक किया. ये वेबसाइट बहुत ज़्यादा हैवी है, इस पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है क्योंकि ऑलमोस्ट पूरी दुनिया से इस पर लोग अप्लाई कर रहे होते हैं, तो इट विल टेक टाइम टू गो टू नेक्स्ट. सो द नेक्स्ट स्टेप इज़ which year you have completed your IELTS test. So I said I have completed in 2020. Select आपने मंथ कर लें, मई किया है मैंने 15th एंड देन नेक्स्ट आपका जो भी आपने जिस ईयर में किया हो कंप्लीट आपने इस पर वो सिलेक्ट करना है. लेस देन 2 ईयर्स तक एक्सेप्टेबल होता है आइल्स. इसके बाद आइल्स में जो स्कोर आपका आया था वो आपने यहाँ पर बताना है. मिनिमम अगर आपका 7 हो तो आप इजीली इसके लिए क्वालिफाई कर सकते हैं प्रोग्राम के लिए. तो मैंने कहा आई हैव 7 इन ईच.
ریڈنگ لسننگ اسپیکنگ اینڈ رائٹنگ میں. نیکسٹ پہ کلک کیا. اب یہ کوشچن یہ ہے کہ آپ نے انگلش یا فرینچ, ہم نے انگلش کو مینشن کیا ہے تو اس کے علاوہ کوئی اور سیکنڈ لینگویج یعنی فرینچ کی ہے نہیں. آئی سیڈ نو, یعنی نن پہ کلک کیا. پھر نیکسٹ پہ کلک کریں گے. اس کے بعد یہ ہے کہ آپ کو لاسٹ 3 ایئرس ایکسپیرینس آپ کا کینیڈا میں ہے یا نہیں. میں نے کہا نہیں ہے, نن پہ کلک کر دیا. اچھا, اس کے بعد نن آف دا ابو ایک آپشن کلک کریں گے کہ میرا کوئی ایکسپیرینس کینیڈا میں نہیں ہے. اب جو کوشچن ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا لاسٹ 10 ایئرس میں ورک ایکسپیرینس جو آپ کو آؤٹ سائڈ آف کینیڈا یعنی جس کنٹری سے اپلائی کر رہے ہیں وہاں پر ہے یا اس کے دوسرے کنٹریز میں ہے. تو آپ نے کہا سپوز میں نے سلیکٹ 6 اور مور ہے, میرے 6 سے زیادہ سال کا ایکسپیرینس ہے. اور نیچے والے کوشچن میں وہ پوچھ رہا ہے کہ ان فیلڈس کے اندر آپ کا 5 ایئرس میں ایکسپیرینس ہے یا نہیں. ابھی این او سی کیا ہے؟ این او سی بیسیکلی ہے نیشنل آکوپیشن لسٹ ہے جو ہر ایک کیٹیگری یعنی ہر ایک فیلڈ کو ایک نمبر الاٹ کیا ہے. لیٹ سپوز اگر آپ انجینئر ہیں تو الیکٹریکل انجینئرنگ کا ایک الگ سے کوڈ ہے, الیکٹرانکس کا, سول انجینئرنگ کا, ایروناٹیکل کا, سملرلی اکنامکس کا, آرٹس کی فیلڈ, یعنی ہر ایک پروفیشن کو ایک الاٹ کیا ہوا ہے نمبر. اس کے لیے فیوچر میں ویڈیو بناؤں گا اس پہ. لیٹس آئی سیڈ کہ نن آئی ہیو نو ایکسپیرینس ان دیز این او سیز دیٹ یو ہیو مینشن. اس کے بعد آپ نے بتانا ہے کہ آپ کتنے کینیڈین ڈالر لے کر آ رہے ہیں کینیڈا میں. دا مور یو ہیو اٹس گڈ فار یو. تو آئی سلیکٹڈ 19,000 24,000. دین آئی ہیو فیملی ممبرس 3, تو 3 پہ سلیکٹ کر کے میں نے نیکسٹ پہ کیا. آپ اپنے حساب سے جو بھی آپ کی ریکوائرمنٹ ہو آپ فلفل کریں اور بیسٹ پاسبل آنسرس دیں. ویلڈ جاب آفر, آئی سیڈ نو, آئی ہیو نو اینی جاب آفر. اس کے بعد آپ نے اپنی ڈیٹ آف برتھ کو سلیکٹ کر لیں. ڈیٹ آف برتھ آئی رینڈملی سلیکٹڈ دیٹ آئی واز بورن 1990 مئی اینڈ دین سلیکٹ یور ڈیٹ آف برتھ. اینڈ دین اس سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کی جو ایجوکیشن ہے وہ کینیڈا میں ہے, یا کینیڈا سے آپ نے کوئی ڈپلوما سرٹیفکیٹ وغیرہ لیا ہے, یا آپ کی ایجوکیشن کینیڈا سے ایکولنٹ ہے یا نہیں. یہاں پر ایک اور چیز امپورٹنٹ ہے کہ ای سی ایجوکیشنل کریڈینشیل اسیسمنٹ ایک یعنی آپ نے اپنی ڈگری کو کینیڈا سے ریکگنائز کروانا ہے. ہر ایک پروفیشن جس پہ اپلائی کریں گے وہ ادر دین کینیڈا سے آؤٹ سائڈ ہے, تو اس کے لیے آپ کو کینیڈا سے اسیسمنٹ لینی پڑے گی. اس کے لیے بھی ڈفرینٹ آرگنائزیشن جو ورک کرتی ہیں اس پہ ہم فیوچر میں ویڈیو بناؤں گا کہ آپ نے کس طرح سے اپلائی کرنا ہے. میں نے اپنے لیٹسٹ ڈگری ماسٹر کو سلیکٹ کیا, اس کے بعد نیکسٹ پہ کلک کیا. اب یہ پوچھ رہا ہے کہ آپ کے پاس ان میں سے کون سے آپشن اپلیکیبل ہیں. کینیڈا کا ورک ایکسپیرینس ہے, آئی سیڈ نو, نو ورک ایکسپیرینس ان کینیڈا, نو جاب آفر, نو ریلیٹیو ان کینیڈا. سو نن کے پہ کلک کیا. دین میریٹل اسٹیٹس, مارشل اسٹیٹ میریٹل اسٹیٹس, آئی سیڈ آئی میریڈ. اینڈ دین آپ کو اسپاؤس اور پارٹنر جو بھی ہے آپ کا وہ کینیڈا میں ہے یا نہیں. آپ نے کہا یس میرے ساتھ آنا چاہتے ہیں لیکن کوئی پرماننٹ ریزیڈنس کینیڈا میں آؤٹ سائڈ کینیڈا میں نہیں ہے. آئی سیڈ نو. سو اس کے بعد آپ نے فردر نیکسٹ پہ کلک کیا. اس کے بعد یہ ہے کہ آپ کا اسپاؤس کا کینیڈا میں ورک ایکسپیرینس ہے یا نہیں. آئی سیڈ نو. آپ کا کینیڈیا کا ورک کینیڈا فل ٹائم 1 ایئر ہوا. آئی سیڈ نو. دین آپ کے جو پارٹنر ہے اس میں کوئی ٹیکس کیا ہوا ہے کلیئر. آئی سیڈ یا کہ انگلش میں آئلس کیا ہے. اس کے بعد آپ اس کو سلیکٹ کریں کہ اب آپ کے اسپاؤس نے آئلس کلیئر کیا ہے. تو میں نے سلیکٹ کر لی ڈیٹ, اس کے بعد کیا نیکسٹ. اس کے بعد آپ نے اس کا بینڈ سلیکٹ کرنا ہے کہ کیا بینڈ آپ کے اسپاؤس کا تھا. آپ نے وہ بینڈ یہاں سلیکٹ کر کے اس کے بعد آپ اس کو کریں گے نیکسٹ. سو اب جو نیکسٹ کویشچن ہے وہ دیکھتے ہیں کیا ہوگا. سو ناؤ فار دیز جو میں کوشچن آنسرس میں نے دیے ہیں آنسرس اس کے مطابق میں اپلیکیبل ہوں, مین آئی ہیو ایلیجیبل ٹو اپلائی. اس ایلیجیبلٹی کا مطلب یہ نہیں ہے, دیٹ ڈزنٹ مین دیٹ یو can just apply to the visa. It just means that you have fulfilled the basics requirement. Now you have to go furthermore, you have to create your profile. آپ نے اپنی پروفائل بنانی ہے, اس نمبر کو یوز کرنا ہے وہاں پر. اس کے لیے سب سے پہلے آپ نے الیکٹرانک کی جنریٹ کرنی ہے, یہاں پر اسٹور ہوتا ہے, اس کے لیے آپ اس پہ کلک کریں گے.
آپ نے وہاں پر اپنا لاگ ان کرنا ہے، اپنا اکاؤنٹ کریٹ کرنا ہے. وہاں پر کریٹ کرنے کے بعد آپ جو کی آپ کو اوپر جو نمبر آیا ہے وہ وہاں پر آپ نے مینشن کرنا ہے ایکسپریس انٹری پہ. اس ریفرنس نمبر جو یہاں پر مینشن ہے اس کے وہ کینیڈا کی جو ویب سائٹ ہے جو ان کے سرور پہ سیو ہوگا، وہاں سے وہ آپ کی ڈیٹیل کو ریکور کریں گے. اس کے بعد آپ نے پرسنل ڈیٹا سب مینشن کرنا ہے، پٹ کرنا ہے، اپنے ڈاکومنٹس کو اپلوڈ کرنا ہے. ڈاکومنٹس کو کس طرح اپلوڈ کرنا ہے وہ سب اسٹیپس اس کے اندر آپ جیسے جیسے فلفل کرتے رہیں گے وہ آتے رہیں گے. کس طرح آپ ڈاکومنٹس کو کرنا ہے، ایسیس کروا لیا ہے تو اس کو کس طرح کس فارمیٹ کے اندر، پی ڈی ایف کے اندر، یہ سب کچھ آپ نے اس کے بعد کرنا ہے. تو یہ ایک نمبر بہت امپورٹنٹ ہے اور یہ صرف 2 منتھس کے لیے اپلیکیبل ہے. اس کے بعد یہ نمبر ڈیلیٹ ہو جائے گا، پھر آپ نے دوبارہ سے یہ کوشچن کو فلفل کرنا ہوگا. سو یہ نمبر بہت امپورٹنٹ ہے، اس کو آپ نوٹ ڈاؤن کر لیں، اس کا پرنٹ یا اس کو پی ڈی ایف پرنٹ کر کے رکھ لیں، اس کو ہم پھر فردر فیوچر میں یوز کریں گے. تھینکس. نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے